الحمدللہ زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ والصلاة والسلام علی اصحابہ الاتقیاء الذین هم نجوم الرشد والہدی وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المجتبیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال جبریل علیہ السلام متى وجبت لك النبوة یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال علیہ الصلاۃ والسلام كنت نبیا وإن آدم بین الماء والطین او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے سجنے والی اس محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عید میلاد النبی والے دن تشریف لانے والے حضور کے غلام دل کی عطا گہرائیوں سے بھائی خیرآباد صاحب کو اپنے گھر میں یہ محفل سجانے پر اور آپ حضرات کے تشریف لانے پر دل کی عطا گہرائیوں سے آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ یہ ساری خوشیاں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی مختصر سا واقعہ ہے، مصروف ترین دن ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنی پڑے گی کہ اللہ کے محبوب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ہم نہیں چاہتے، صرف زمین والے نہیں چاہتے، مشرق و مغرب شمال جنوب والے نہیں چاہتے، اللہ کی کائنات کے اندر جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے، جو کچھ بنا ہوا ہے، جاندار ہے بے جان ہے، سب نبی کو چاہتے ہیں۔ اور صرف کائنات والے نہیں چاہتے، بننے والے نہیں چاہتے، بنانے والا بھی چاہتا ہے۔ صرف مخلوق محبت نہیں کرتی، مخلوق جو ہے وہ عقیدتیں اور محبتیں نچھاور نہیں کرتی، بلکہ خالق کی محبتیں اور عقیدتیں نچھاور کرتا ہے۔ جملہ انبیاء جتنے نبی کائنات کے اندر تشریف لائے، سارے نبی حضور کو مانگتے چلے گئے، حضور کو مانگتے چلے گئے۔ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیمات تک سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا کتنا بڑا مقام ہے انبیاء کے اندر، بہت بڑا۔ ایک طرف توجہ رکھیں، یہ چیزیں تو ہوتی رہیں گی، تھوڑی سی توجہ آپ حضرات دیں گے تو انشاءاللہ بات کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے، اور سمجھ لو کائنات کے اندر کسی سے دوستی کا جو سب سے بڑا عہدہ اور مقام اور رینک ہوتا ہے، اس کو خلت کہتے ہیں، خلیل کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق کے اکبر سے فرمایا تھا کہ لو اتخذت خلیلا فی الارض لاتخذت ابا بکر خلیلا، اے ابو بکر اگر مجھے زمین پر کسی کو خلیل بنانے کی اجازت ہوتی تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن مجھے اجازت نہیں ہے، میرا ولیکن خلیل ہی اللہ، میرا خلیل فقط میرا اللہ ہے۔ میرا خلیل کون ہے جی؟ میرا۔ تو خلت اور خلیل ہونا سب سے بڑا رتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بات اللہ نے چھیڑی قرآن میں، اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، ہم نے چند باتوں میں ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، اور وہ ساری آزمائشیں آپ نے علماء سے سن رکھی ہیں۔ وہ گھر سے نکال دیا جانا، وہ آگ کے اندر چلے جانا، وہ اپنے بچوں کو بیاب و بیاہ جنگل میں چھوڑ آنا، وہ کعبے کی تعمیر کرنا، یہ ساری کی ساری آزمائشیں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اتاری ہیں۔ اور جب اللہ نے ان آزمائشوں کے بعد ذکر فرمایا تو فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ، میرا خلیل 100 نمبر لے کے پاس ہو۔
100 میں سے 100 پورے پورے نمبر لے کے پاس ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جس دن پاس ہوئی اللہ نے یہ فرما دیا، اللہ رب العزت کہ نبی کو جب یہ پروانہ ملا کامیابی کا، پتہ ہے اس کامیابی والے دن، اس خوشی والے دن جب بیت اللہ تعمیر ہو گیا، اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی دیواریں پوری کر دی، چھت ڈال دی، آزمائشیں پوری ہو گئیں، اللہ کی طرف سے پروانہ کامیابی مل گیا، اس خوشی والے دن اللہ کے خلیل نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور مانگا تو کیا مانگا؟ عرض کی ربنا وبعث فیہم رسولا، اے میرے مالک جو تو نے کہا وہ میں نے پورا کر دیا، آج میں کچھ کہنے لگا ہوں وہ تو پورا فرما دے۔ کہو خلیل کیا کہتے ہو؟ کہا میں کچھ نہیں کہتا، میں اپنی حاجرہ سارہ کی بات نہیں کرتا، میں اپنی اسماعیل صاحب یعقوب علیہ السلام کی بات نہیں کرتا، میں اس کی بات کرتا ہوں جس کی باتیں تمہیں عالم ارواح میں فرمائی۔ ربنا وبعث فیہم رسولا، اے میرے مالک میرے رب وہ جو خاص رسول ہے جس کے لیے فرمایا لولا لما خلقت السماء، اے محبوب آپ نہ ہوتے تو ہم نے کائنات کا قصہ ہی کوئی نہیں چھیڑنا تھا، نہ زمین بنانی تھی نہ آسمان بنانے تھے، نہ چاند سورج ستارے نہ پہاڑ نہ دریا نہ درخت، کچھ بنانا ہی نہیں تھا، سب کچھ بنایا آپ کے لیے، یا اللہ وہ محبوب پیغمبر مجھے عطا فرما۔ اور صرف یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے بطور خاص ذکر فرما دی، ورنہ ہر نبی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے اپنی قوم کی معافی کی بات کر رہے، یا اللہ میری قوم نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی، معاف کر دے، شرک کیا ہے، گناہ کیا ہے، معاف کر دے۔ اللہ رب العزت نے پتہ ہے آگے سے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام ان کو تو اتنی آسانی سے معاف نہیں کروں گا، لیکن میرے محبوب نبی کی امت جن کو بے پناہ گناہ کرے گی لیکن ایک بول توبہ کا بولیں گے ان کو معاف کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے جلال میں آئے، کہا مالک میں اپنی امت کی بات کر رہا ہوں، میں اپنوں کو بخشوانے آیا ہوں اور آپ نے کسی اور کی بات چھیڑ دی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرمایا موسیٰ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ان کو ان کی وجہ سے نہیں معاف کروں گا، اپنے محبوب کی امت کی ہونے کی وجہ سے معاف کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہمارا ذکر اور ہمارے نبی کا ذکر، پھر عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے۔ ذرا دیکھو ہر نبی دنیا میں آیا تو انہوں نے یہی کہا انی رسول امین، انی لکم ناصح امین، یہ باتیں تمام نبیوں کی مشترک ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام چھوٹی سی اپنا تعارف کرانے کے بعد فرما رہے یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ضرور آیا ہوں۔ بس اپنی بات چھوٹی سی، لیکن ذرا آگے دیکھیں اللہ رب العزت اس کو قرآن میں نقل فرما رہے ہیں، لیکن فرمایا میں صرف اپنی رسالت کی باتیں کرنے نہیں آیا، میں اپنی نبوت منوانے نہیں آیا، بلکہ میں بہت کچھ اور کرنے آیا ہوں۔ حواریوں نے کان دھرے، کہا اے اللہ کے پیغمبر بتائیے وہ خاص بات کیا ہے؟ فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یاتی من بعدی اسمہ احمد، میں سونے احمد کی خوشخبریاں دینے آیا ہوں۔ ذرا توجہ کی، آپ نے میرا زیادہ مضمون قرآن سے ہوتا ہے، توجہ کی، وہاں یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم جميعا چند لفظ یا حضور کی خوشخبری کی بات، ومبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، یہ لمبا جملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ حواری تھوڑے سے حیرت زدہ ہوئے، عرض کرنے لگے عیسیٰ علیہ السلام آپ ہمارے پیغمبر ہیں، ہم نے دیکھا ہم مٹی کے پرندے بنا کر لائے اور آپ نے فضل کا ہویا وتکون طیرا باذن اللہ، آپ نے ایک پھونک ماری تو وہ مٹی کے پرندے اڑنے شروع ہو گئے۔ ایسا ہوا عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اے عیسیٰ علیہ السلام ہم ماں کے پیٹ سے اندھے نکلے تھے، کائنات میں کوئی طبیب ہمیں روشنی نہیں دے سکتا تھا، لیکن جب ہم آپ کے بارگاہ میں آتے تھے تو کیا ہوتا تھا کہ آپ ہماری آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے اور ہمیں اللہ تعالیٰ روشنی عطا فرما دیتا تھا۔ ابرص کا مریض، بس کا مریض جس کا کوئی علاج کائنات میں اس وقت نہیں ہوتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام ہم آپ کے پاس آتے ہیں، ہاتھ پھیرتے ہیں تو ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ہم گھر میں جو کھاتے ہیں اور جو چھوڑ کے آتے ہیں، آپ کہتے ہیں فَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، آپ کہتے ہیں اے لوگو تم نے گھر کی چاردیواریوں میں بیٹھ کر دیوار کے پیچھے جو کھایا ہے، جو جمع کیا ہے، میں ایسا بتا سکتا ہوں۔ آپ اتنی عظمتوں والے، آپ روح اللہ، آپ کو
اللہ تعالیٰ نے مثل آدم پیدا کیا ہے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. آپ کی بڑی شان ہے. کیا کوئی نبی آپ سے بھی بڑھ کر شان والا ہے جس کی بات آپ کر رہے ہیں، جس احمد کی بات آپ کر رہے ہیں؟ سننا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اتنی شانوں والے جواب کیا دے رہے ہیں؟ کہا میرے حواریوں تم نے تو اس نبی کو پہچانا نہیں ہے، میں عیسیٰ نے پہچانا ہوا. کہا کیا مقام ہے؟ کہا مقام یہ ہے کہ جس عیسیٰ کو تم کائنات کا سب سے بہتر پیغمبر ابھی تک سمجھ رہے ہو، وہ عیسیٰ یہ چاہتے ہیں کہ وہ نبی کا زمانہ عیسیٰ کو مل جائے اور پھر اس زمانے کے اندر اللہ کے نبی کہیں سے تشریف لائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کا تسمہ کھلا ہوا ہو. میں عیسیٰ حضور کے قدموں میں، آمن محمد نبی کے قدموں میں بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کا نالین مبارک کا تسمہ باندھ دوں تو میں اپنی نبوت پہ فخر نہیں کروں گا، اس نبی کے قدموں میں بیٹھ گا. یہ کوئی باتیں ایسی نہیں عام کتابوں کی، یہ قرآن اور حدیث کے آباء کی بقال. تو ہم کیوں نہ ناش کریں اپنے نبی پر؟ سارے نبی دنیا میں آئے اور حضور کو مانتے گئے، حضور کی بات کرتے گئے. اللہ رب العزت نے کسی نبی کو بھی میرے نبی کا امتی، میرے نبی کا امتی نبیوں نے مانگا ہے. 12 نبیوں کے تو نام حدیث میں ذکر ہے کہ ان نبیوں نے کہا یا اللہ ہمیں نبی نہ بنا، اس نبی کا امتی بنا. نبیوں نے ایسے مانگا ہے. اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی ہے کہ اللہ نے انہیں آسمانوں پہ اٹھا دیا، کہ قرب قیامت میں وہ تشریف لائیں گے اور حضور کی امتی کی حیثیت سے لائیں گے. اور وہ یہ نہیں کہیں گے لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، نہیں، وہ کہیں گے پڑھو لوگوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی صبح کو آ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں گے. میں اور آپ کے خوش قسمت ہیں، ابھی اللہ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب فرمایا. سارے نبی مانتے گئے، لیکن کسی نبی کو بھی اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو امتی نہیں بنایا. لیکن میرے اور آپ کے اتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم دنیا میں آئے. ابھی چند مہینے گزرے، چند لمحے گزرے تھے کہ ادھر سے کوئی آنے والا ہمارے کانوں میں بھی سرگوشی کر گیا. ایک کان میں بھی سرگوشی کی، دوسرے کان میں بھی سرگوشی کی. ادھر آ کر کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. او آنے والے بچے، پہلی مبارک تجھے یہ ہو کہ تو حضور کو امتی بن گیا. حضور کا نام ہمارے کانوں میں سرگوشی کوئی کر گیا، کوئی ادھر کر گیا، اذان کہی گئی، اقامت کہی گئی اور بتایا گیا جو نبی حضور کو امتی نہ بن سکے تو یہ سمجھیے تو حضور کو امتی بن گیا. سبحان اللہ. یارو کوئی بڑی کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہے، کوئی بڑی دلیلوں کی ضرورت ہے. جب میرے رب نے مجھے میرے اوپر اتنا کرم کیا کہ مجھے حضور کو امتی بنایا، کل میں دنیا میں بھی فخر سے کہہ رہا ہوں کہ میں نبی کا غلام ہوں. کل قبر میں بھی فخر سے کہوں گا میں حضور کا غلام ہوں. حشر کی گھڑیوں میں بھی وہ عیسیٰ علیہ السلام کی غلامی کی بات کرے گا، وہ موسیٰ علیہ السلام کو امتی بن کے آئے گا، وہ ابراہیم علیہ السلام کو امتی بن کے آئے گا، وہ آدم علیہ السلام کو امتی بن کے آئے گا. اتنے خوش نصیب ہیں ہم حضور کا میلاد منانے والے. کل قیامت کے دن بھی ہم سر اٹھا کے کہیں گے ہم یا رسول اللہ والے ہیں، حضور کی امتی. سبحان اللہ. اور بات بھی تو قیامت کے دن میرے اور آپ کے نبی کی وہاں پہ چلنی ہے نا. سارے نبی اپنی بات کر رہے ہیں اور میرے نبی ساری کائنات والوں کی بات کر رہے ہیں. پھر حضور کی خوشی بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ منانا بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ لڑکے لگانا، محفلیں سجانا بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ اللہ کی قسم اس وقت کوئی بڑے بڑے محلوں میں بیٹھا ہے، اللہ اسے نہیں دیکھ رہا. دیکھنے کا مطلب نظر محبت سے نہیں دیکھ رہا. دیکھ تو اللہ ہر کسی کو رہا ہے، نظر محبت سے نہیں دیکھ رہا. کوئی بڑی بڑی قالینوں پہ بیٹھا ہو، بڑے صوفوں پہ بیٹھا ہو، بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھا ہو، اللہ اس کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے ہوں گے. اللہ محبت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں تو کسی گاڑیوں پر بیٹھنے والے حضور کا میلاد منانے والے. اللہ فرمانے کہ میرے نبی کا ذکر کرے یہ لوگ مجھے پسند ہیں، یہ میرے محبوب لوگ ہیں کیونکہ جس وقت حضور کی آمد کی خوشی کے ساتھ جناب کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں اور حضور کا آنا بے مثال. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بے مثال ہے. ایسا میلاد، ایسی ولادت کی کائنات کے اندر کسی کی یہاں آسمان کے ستارہ پیدا کر دے رہا ہے. ستاروں چھوڑو اپنے اپنے مقام،
کوئی پہلے آسمان پہ ہے، کوئی کہاں پہ ہے، کوئی کہاں پہ ہے، چھوڑو اپنے مقام، یا اللہ کدھر جائیں؟ آپ سیدھا آمنہ کے آنگن میں ہوتا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے۔ آپ سارے آفیسروں کی عبادت کے پچھلے واقعات کو آپ ہمارا سنتے رہتے ہو۔ احباب ذی بقار، پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو سراپا عطا فرمایا اس کی مثال کی کائنات میں کوئی نہیں۔ حضور کے ہاتھوں کی بات لے لیں، سیدہ کائنات ام المومنین میری اور آپ کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یاد رکھیں، یہ اعزاز بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے گھر رکھا ہے۔ کسی نبی کی بیوی کو اللہ نے اس امت کی ماں نہیں بنایا۔ اگر کسی کے پاس کوئی دلیل ہے تو میرے پاس لے آئے، میں آج تک یہ نہیں پڑھا اللہ نے کسی نبی کی زوجہ کو اس امت کی ماں بنا دیا۔ لیکن یہاں میرے اللہ نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور کائنات والو جو میرے نبی کے حرم میں آ گئی وہ سارے مومنوں کی مائیں بن گئی، مائیں بن گئی ہیں، ماں سے زیادہ ان کا تقدس ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے محبوب بائے سے تشریف لائے، کھانے کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہوئی تھی، میں آگے آٹا گوندھ رہی تھی، میرے کریم آقا میرے پاس بیٹھ گئے، کہ عائشہ جلدی کرتے ہیں، ایک پیڑا آپ بناؤ ایک پیڑا میں بناؤں، بنائیں گے دو ہی روٹیاں کافی ہیں ہمارے دو بندوں کے لیے، تندور میں لگائے تو جلدی جلدی کھانا کھائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا یا رسول اللہ یہ آٹا آپ لے لیں، یہ میں لے لیتی ہوں۔ حضرت عائشہ نے بھی پیڑا بنایا، حضور نبی رحمت نے بھی اپنے مبارک ہاتھوں سے پیڑا بنایا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں وہ دونوں پیڑے نا روٹی بنا کے میں نے تندور میں لگا دی۔ اللہ کے نبی اندر تشریف لے گئے کہ ابھی کھانا آئے گا اور کھائیں گے، لیکن کافی دیر ہو گئی، میں تندور پر کھڑی رہی، جس کو میں نے ہاتھ لگائے تھے وہ روٹی تو پک گئی تھی، لیکن جسے حضور نے ہاتھ لگائے تھے وہ آٹا اسی طرح کا چلا، روٹی لگی رہی۔ حضور باہر تشریف لائے، عائشہ کیا معاملہ ہے، روٹی میں دیر کیوں؟ کہا یا رسول اللہ میری تو پک گئی ہے، لیکن آپ کے ہاتھ لگے ہوئے آٹے پر آپ حیا کر رہی ہے، نزدیک نہیں جا رہی، جسے آپ نے ہاتھ لگا دیا وہ پک ہو نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ بس یہاں پہ ختم نہیں ہوگی، میرا ہاتھ جس کو لگ جائے گا اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، نعرہ حیدری۔ حضور کا آپ جس کو لگ گیا تو پھر سارے صحابہ کو حضور کے ہاتھ لگے ہیں، تو میں یہاں آپ کی کہا کرتا ہوں کہ او بدبخت صحابہ پہ بھونکنے والو، حضور کی آل اصحاب پہ بھونکنے والو، آگ جتنا حیا تو تم بھی کر، اگر زیادہ حیا تمہارے اندر نہیں ہے جتنا اس آگ میں حیا تھا کہ اسے حضور کے ہاتھ لگ گئے میں نے اسے چھونا نہیں، اتنا حیا تو تم بھی کر۔ تو آباد ذی بقار گرمیوں کی رات ہے، ستارے بھی اپنے آپ کو تابتے ہیں اور چاند بھی 14ویں کا، رات کو بھی حضرت صاحب نے بیان کیا آپ نے سنا، تو چاند خود آپ 14ویں کے چاند سے بڑھ کر کوئی چاند ہوتا ہی نہیں ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ دھاری دار یمنی چادر اوڑھی ہوئی ہے، حضور کے وقفہ والا مسا پائے ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتے، کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتے، ادھر نظریں ادھر نظریں ادھر نظریں ادھر نظریں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی دیر نہیں لگی، کوئی زیادہ دلیلوں کی اور ثبوتوں کی ضرورت نہیں پڑی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اذا ہوا اکثر عندی من القمر، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ 14ویں کا چاند اتنا سونا نہیں تھا جتنا حضور کا چہرہ سونا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر شاعر نے کہا چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف، اور لوگوں کیسی باتیں کرتے ہو، چاند سے میرے نبی کے موازنہ کرتے ہو، یہ بھی کیا انصاف ہے۔ چاند کے منہ پر چھائیاں، مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ چاند روشنی دیتا ہے، لیکن جو روشنی کائنات کو میرے نبی کے جو ہے وہ سیرت اور صورت سے ملی ہے، ایسی روشنی تو نہ سورج کے پاس ہے نہ چاند کے پاس ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی لنا شمس وللآفاق شمس، اور کائنات والو ایک تمہارا سورج ہے ایک میرا سورج ہے۔
کائنات والے تو کہتے ہیں ایک ہی سورج ہے، لیکن جو نبی کے عاشق ہیں، نبی کے غلام ہیں، نبی کے ساتھ رہنے والے، نہیں کہا تمہیں تمہارا سورج مبارک ہو، تمہیں اس کی روشنیاں مبارک ہو، لیکن میرے تو اپنے گھر میں اپنا سورج ہے۔ سبحان اللہ۔ لنا شمس ولل آفاق شمس والشمس الآفاق والشمسی خیر من شمس الناس۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کائنات والو تمہیں اپنے سورج پہ بڑے مان ہوں گے، لیکن مجھے اپنے سورج پہ مان ہے۔ میرا سورج، میرا ماہتاب، میرا آفتاب تمہارے آفتابوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ آخری جان ہر دعوے کی ایک دلیل ہوتی ہے، دلیل تو دینا۔ کسی نے کہہ دیا ہم حضور کے غلام ہیں، ہم دلیلیں ماننے والے لوگ ہی نہیں ہیں، کسی نے کہہ دیا ہاں کوئی دلیل تو دے، کہا دلیل موجود ہے۔ دلیل کیا ہے؟ فرمایا والشمس الآفاق تطلع بعد الفجر، کائنات والوں تمہارا سورج فجر کے بعد چڑھتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، دن ہوتا ہے روشنیاں، اور ایک فطرت ہے دن کو نہیں روشنی ہے، اللہ رب العزت نے دن کو بنایا ہی روشن ہے، فجر کے بعد چڑھتا ہے۔ ہاں اما آپ بتائیں، فرمایا والشمسی تطلع بعد العشاء، میرا سورج عشاء کے بعد چڑھتا ہے۔ جب تمہارے سارے سورج غروب ہو جاتے ہیں، جب ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، اس وقت میرے محبوب کی لالٹینیں کائنات میں پھرتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارا یہاں پہ منتظر ہونا، حضور کی محبت اور عقیدت کا اظہار کرنا، اس محفل کا انعقاد کرنا، اور بھائی جان عباس صاحب کے اس میں پیش ہونا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ حضرات گرامی، میں ہر جگہ پیغام ضرور دینا چاہوں کہ حضور کا میلاد بھی ضرور منائیں، اور شاہد میلاد نبی کو بھی ضرور منائیں، بہت ضروری ہے۔ آج لگتا ایسے ہے ہمارے معاملات سے، ہمارے شب و روز کے طریقہ کار سے، زندگی سے، جو ہماری زندگی میں ترقیاں ہیں، مصیبتیں، پریشانیاں، لگتا ہے اللہ بھی آج ہم سے ناراض ہے، اللہ کے نبی بھی ناراض ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی جس معاشرے میں تشریف لے آتے تھے، اللہ ابو جہل پر بھی پریشانی نہیں دیتے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے فرمایا، ابو جہل نے کعبے کا لڑ پکڑ کر کہا ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اے میرے رب تو مانتے تھے کہ اے اللہ اگر اللہ کے نبی سچے ہیں پھر بھی میں کعبے کا لڑ پکڑ کے کہوں میرے اوپر پتھروں کی بارش کر دے۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا والبختہ، صرف تجھے دیکھتا تو کائنات کے سارے پتھر تجھے ایک پہ برسا دیتا، تو کوئی موقع میرے نبی کو تنگ کرنے کا چھوڑتا نہیں ہوں، لیکن کیا کروں، جس مکے میں تو رہتا ہے اسی مکے میں میرا محمد بھی تو رہتا ہے، میرے محبوب کے ہوتے ہی آسمان سے پتھر برسے تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کو کون مانے گا؟ وما کان اللہ لیعذبہم، اللہ ان بدبختوں کو بھی عذاب نہیں دے گا، کس لیے؟ فرمایا وانت فیہم، سویا تم جو تھے موجود ہیں، آپ جو وہاں رہتے ہیں، تو پھر میں عذاب کیسے بھیجوں؟ ہر نبی کے زمانے میں عذاب آیا، میرے نبی کے زمانے میں عذاب فرعون اور اس کے اوپر تشریف لے آئیں گے۔ آخری بات ہے کہ حضور کے زمانے میں جب اللہ کی محبوب موجود تھے تو اللہ نے کافر کو بھی عذاب اس وقت نہیں دیا۔ آج بھی اللہ رب العزت کے محبوب موجود ہیں، لیکن لگتا ہے ہم سے پورے راضی۔ آج سے یہ محنت کرنی ہے، اس پیغام کو جگہ دیں گے اپنے دلوں میں، کیا کوشش کرنی ہے، کیا محنت کرنی ہے؟ آج سے ہر وہ عمل اختیار کرنا ہے جس سے اللہ کے نبی راضی ہو، اور ہر اس عمل سے بچنا ہے، ہر اس عمل سے بچنا ہے جس سے اللہ کے نبی ناراض ہو، ٹھیک ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ میلاد کے منانے کے بعد ہم حضور کو منانے کی کوشش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب اس کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ساری محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مصطفیٰ جانے سلام